دوسری طرف فردان مصطفیٰ اپنی مغرور شخصیت کے ساتھ تنا کھڑا، ایک ہاتھ بلیک ڈریس پینٹ کی جیب میں پھنسائے، چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے، سرد نیلی آنکھیں اپنے رنگ جیسا ہی سرد تاثر لیے ارد گرد گھومتے مہمانوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ پنک بلیک ٹکسیڈو میں ملبوس، مارون بو ٹائی لگائے کوٹ کے کالر پر اس کے ٹیٹو جیسی لوسیفر کے ونگز والی سلور پن چمک رہی تھی۔ ڈبل شیڈ پورے گھنے بال، ماتھے پر ایک سٹائل سے بکھرے شہد رنگ شیو بڑھ کر اب ہلکی داڑھی کی شکل اختیار کر چکی تھی جو اس پر جج بھی بہت رہی تھی۔ پیروں میں کیمل براؤن کے شوز پہنے ہوئے اور سہراب ایک ساتھ اسٹیج پر کھڑے ہر آنے جانے والے کے لیے مرکز نگاہ بنے رہے۔ کوئی ایسا شخص نہ تھا جو مرغوب نہ ہوا ہو ان سے۔ وہ دونوں ابھی کھڑے مہمانوں کی باتوں کا جواب ہی دے رہے تھے جب ان کے سیکیورٹی چیف نے فردان کے کان میں آ کر نکاح کی آمد کی خبر سنائی، جس پر اس نے آنکھ کے اشارے سے اس کو جانے کا کہا اور سہراب کو یہ بتایا، جس پر سہراب کے سبز آنکھیں نئی ترنگ میں چمک اٹھی۔ فردان اس سب میں پہلی بار اس کو دیکھتا مبہم سا مسکرائے، اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ وہ دونوں سب سے اجازت لیتے سمندر کے کنارے لگائے گئے پرسکون گوشے میں آ گئے، جہاں ان کے قریبی جاننے والے اور مسلم فرینڈز ہی موجود تھے۔ صرف وائٹ اینڈ اسکائی بلو کلر کے امتزاج سے لگائے اس کشادہ اسٹیج کے وسط میں مہکتے پھولوں کا پردہ حائل تھا، جن کے دونوں اطراف سفید کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ چاروں اطراف کھڑے ستونوں سے جڑے پردے سمندر کی ٹھنڈی مست ہواؤں کے زور پر لہرا رہے تھے۔ نیکو پانی کی پرسکون لہروں کی آواز ماحول کو مزید فسوخیز بنا گئی۔ بیچ میں حائل پردے کے اس پار شاید عورتیں پہلے ہی آ کر بیٹھ گئی تھیں، جن کی آوازیں مردوں کی بھاری بوٹس کی آہٹوں کو قریب محسوس کرنے پر بند ہو گئی۔ سر جھکائے ڈری سہمی بیٹھی حکمہ نے اسے اس آہٹ اور پھر سہراب کے پرفیوم کی تیز دل فریب مہک نزدیک آتے محسوس کر کے کانپتے ہاتھوں سے اپنے برابر بیٹھی بھابھی کا ہاتھ تھاما۔ ریلیکس میری جان، کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے آہستگی سے حکمہ کے کان میں سر گوشی کی، جس پر اس نے لرزتے وجود کے ساتھ سر ہلایا تھا۔ پردے کے اس پار بیٹھے سہراب نے ہلتے ہوئے پھولوں کی آڑ میں سے اس کے دیدار کی طلب کی، جس میں یہ پھول مسلسل رکاوٹ بن رہے تھے۔ وہ ابھی آگے ہو کر بے خود ہوتا اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا کہ خاموش فضا میں نکاح کی آواز گونجی۔ السلام علیکم معزز قارئین کرام، آج ہم سہراب طالب کے نکاح کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ نکاح شروع کرنے سے پہلے ہم نئے بننے والے جوڑے کے لیے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنے سائے میں ایک دوسرے کے ہمراہ آنے والی خوشیوں بڑی زندگی کی نوید دے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ سکون کا باعث بنتے رہیں اور اپنی آخری سانس تک اس پاک رشتے کو پورے دل سے نبھا سکے۔ آمین۔ سب سے اونچا آمین ایک نئے آنے والے کا تھا جو نکاح شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر اب سکون کی سانس لے رہا تھا۔ فردان اور سہراب دونوں نے ایک ساتھ گردن موڑ کر اس کو دیکھا، جو ان دونوں کو خود کو گھٹا پا کر معافی کے لیے ہاتھ جوڑتا فردان کے برابر آ بیٹھا۔ سوری برو، تھوڑا لیٹ ہو گیا، فیاض نے فردان کے کان میں کہا، جس پر اس نے سر کو ہم دیتے نظریں پھیر لی۔ چلیے جی، اب نکاح شروع کرتے ہیں۔ نکاح کے ہی اس بار پر حکمہ کے ہاتھ پیر پھولنا شروع ہو گئے۔ اس نے اپنی بھابھی کا ہاتھ زور سے دبوچ لیا۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سہراب طالب خان ولد میجر اسفندیار علی خان، کیا آپ کو حکمہ ثاقب ولد ثاقب احمد اپنے نکاح میں قبول ہے؟ حکمہ نے غور سے مولوی کی زبان سے نکلتے میجر کو سنا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ سہراب کے والد کا تعلق آرمی سے ہوگا۔ جی ہاں، قبول ہے۔ سہراب کی بڑی بے خود سی بےتاب آواز خاموش فضا میں بلند ہوئی، جس پر سر جھکائے بیٹھی حکمہ نے پردے کے پار سے نظر آتے اس کے سیاہ چمکتے شوز کو دیکھا۔ حکمہ کو اپنے دل کی دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دینے لگا۔ یوں ہی دو مرتبہ اور اپنی طرف سے اس کو حاصل کر کے اب وہ بےتاب ہوتا اس کا قول اور اقرار سننا چاہتا تھا اپنے لیے۔ نکاح نامے پر اس کے دستخط کے بعد مولوی صاحب حکمہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ حکمہ ثاقب ولد ثاقب احمد، کیا آپ کو سہراب طالب خان ولد میجر اسفندیار علی خان اپنے نکاح میں حق مہر $1,000,000 سکہ راج الوقت کے قبول ہے؟ اس سوال پر حکمہ کو لگا اس کی جان نکل جائے گی، جبکہ پردے کے اس پار بیٹھا شخص یہ تصور کر رہا تھا کہ اگر وہ کچھ نہ بولی تو اس کا اگلی سانس لینا 2 بار ہوگا۔ آمنہ نے چپ بیٹھے لرز سے حکمہ کے ہاتھ پر نرمی سے دباؤ ڈالا۔ مردانہ
میں سے نکل گا۔ ہارون بھائی بھی اس کے پاس آتے اس کے سر پر اپنا شفقت بڑا ہاتھ رکھ گئے، جبکہ دوسری طرف سہراب کی آنکھوں میں اضطراب اتر رہا تھا۔ اسے مسلسل خاموشی کو سن کر فردان نے اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے ہلکے سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر ریلیکس اس کی باری آواز پر سہراب نے پہلو بدلتے اس کو دیکھا اور پھر اپنی دوسری جانب بیٹھے گرینڈ پا کو جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ سہراب نے مٹھیاں بیٹھے خود کو کمپوز کیا۔ اتنے میں حکمہ کی لرزتی ہوئی مدھم آواز بھی فضا خاموش ماحول میں گونجی۔ قبول ہے۔ اس کی آواز سن کر ایسا لگا کہ جیسے سہراب کے وجود میں کسی نے نئی زندگی پھونک دی ہو۔ اور پھر حکمہ نے 2 بار اور اقرار کرتے اپنے تمام حقوق اس شخص کے نام لکھ دیے جس کی آنکھوں کی سچی گواہی پر اس نے اعتبار کیا تھا۔ اقرار کے مراحل گزر جانے کے بعد مبارکباد کا دور چل پڑا۔ دونوں طرف عورتیں اور مرد دلہا دلہن کو دل کھول کر دعائیں مبارکباد دے رہی تھی۔ گرینڈ با فردان اور فیاض سے بغل گیر ہونے کے بعد مسرور کن مسکراہٹ کے ہمراہ دونوں کے درمیان حال پردے کی جانب بڑھا۔ دوسری طرف حکمہ بھی پر چہرے پر مشکل مسکان سجائے سب کی مبارک وصول کر رہی تھی، ورنہ دل کے کسی کونے میں کہیں خوف سا تھا۔ آپ بھی سہراب کا ساتھ سوچتے ہوئے اپنی اور اس کے درمیان حل سفید گلابوں کے مہکتے پردے کو ایک ہاتھ سے سرکاتے ہوئے اس نے یہ مرحلہ بھی طے کر لیا تھا۔ اپنے سامنے بیٹھے اس کے ہی دیے ہوئے لباس میں صرف اسی کے لیے پور سجی وہ پڑی سہراب کی سست روی سے چلتی دھڑکنوں کو بے تحاشا تیز کر گئی۔ حکمہ نے بھی پردے سرکنے کی آواز پر سر اٹھا کر جو ہی سامنے دیکھا تو وہ نظریں اس پر جمائی یک تک اس کو سانس روکے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ حکمہ کے یوں پلکیں اٹھانے پر سیاہ آنکھوں کا گہری سبز رنگ آنکھوں سے بے احتیاط تصادم ہوا، جس پر سہراب کی آنکھوں میں تیرتے جذبات کا سمندر دیکھ حکمہ لمحے برحق کو ٹھٹک گئی۔ اس کا والہانہ انداز وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی، مگر آج ایک انوکھی سی داستان رقم تھی ان بولتی پر اسرار آنکھوں میں۔ شاید اپنے رب سے ملی ہوئی عنایت تھی یا سہراب کی محبت سے پر نظریں حکمہ بھی اپنی پلکیں نہ جھکا سکی۔ وہ سر اٹھائے پوری دیدہ دلیری سے اپنے مقابل کھڑے بادشاہوں کی سی شان رکھنے والے شخص کو دیکھے گئی جس کے نام اپنے تمام حقوق لکھوا چکی تھی۔ وہ سہراب اس کو دیکھتا اپنی تھمی ہوئی سانسیں بحال کر کے مزید اس کے نزدیک قدم بڑھا گیا۔ رکا وہ جب اس کی ٹانگیں حکمہ کی گھٹنوں سے مس ہوئی تھی۔ حکمہ ابھی سر اٹھائے اس کو دیکھ رہی تھی بغیر ارد گرد کے لوگوں کی پرواہ کیے کہ وہ کیا سوچتے رہے ہوں گے۔ سہراب سر اٹھائے خود کو دیکھتی حکمہ کو گہری محبت بڑی نظر سے دیکھتا مسکرایا۔ وہ اس کو کندھوں سے تھام کر اس کے چہرے پر سائے بنے جھکتا اپنے لمس کی پہلی مہر اس کے ماتھے پر نرمی سے ثبت کر گیا۔ اس کا نرم پرحدت لمس پر حکمہ نے طمانینت کی سکون بخش لہریں اپنے پورے وجود میں سرایت کرتی سی اترتی محسوس کی تھی۔ آسودگی بڑی نرم مسکراہٹ نے اس کے نازک ڈارک پنک لپ سٹک سے سجے لبوں کو چھو لیا۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں موند لی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی کے حصار میں خود کو بے پناہ محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا اس کے ساتھ۔ کچھ لمحوں تک سہراب بھی یوں ہی اس کو کندھوں سے تھامے ہوئے چہرہ پر جھکا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے حکمہ کو اپنی پناہوں میں لیے کھڑا رہا۔ ارد گرد کھڑے مہمانوں نے ستائش بڑی نظروں سے اس خوبصورت جوڑے کو دیکھا تھا اور پھر چار سو تالیوں کی گونج اٹھی۔ سہراب کے ہم رنگ کچھ بزنس پارٹنرز اور یونیورسٹی فرینڈز اس کو یوں اپنی بیوی پر مدہوش ہوتے دیکھ ہوٹنگ کر رہے تھے۔ ان کی خوشی بڑی آوازیں سن کر دونوں کو احساس ہوا کہ وہ بہت سے لوگوں کے مجمع میں ہیں۔ حکمہ ارد گرد سے آتی آوازوں پر اپنی آنکھیں کھولتی ذرا سی حرکت کر گئی، جس پر سہراب بھی بڑی مشکلات سے گزرتا خود پر ضبط کر کے اس کے ماتھے پر سے اپنے لب ہٹاتے ہوئے سیدھا کھڑا ہوا۔ حکمہ کی پلکیں لرزنے لگی۔ اس میں اب ہمت نہ تھی کہ پلکیں اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کی پرتپش نگاہوں کا سامنا کرتی۔ سہراب اس کے لرزتی ہوئی پلکوں کو دیکھ کر محظوظ ہوتا ہوا جی جان سے مسکرایا۔ اس نے حکمہ کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کو اپنے مقابل کھڑا کیا۔ حکمہ کسی چھوٹی سی گڑیا کی مانند اس کی سمت کھینچتی چلی گئی تھی۔ سہراب اس کا حسین چہرہ قریب سے دیکھتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوا، اتنا کہ اس کی حرارت سے بھرپور خوشبودار سانسیں حکمہ کے گال دہکا گئی تھی۔ ہاتھ ہنوز اس کی نرم مگر مضبوط گرفت میں تھے۔ تمہیں نے زندگی مبارک جانے طالب اور مجھے زندگی مبارک، اس نے جذبوں سے چور پوچھا لہجے میں کہا، جس پر حکمہ نے حیران ہوتے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سبز آنکھیں آج اس کو بولتی ہوئی لگی جو ایک نئے سرے سے اس کو خوف میں مبتلا کر گئی تھی۔ کیا وہ اتنی محبت کرنے لگا تھا اسے؟ آنکھوں میں تیرتے جذبات اس سب کی عکاسی کر رہے تھے۔ حکمہ ان سے
نظریں ہٹا ہی نہ سکی۔ خیر مبارک بھی نہیں بولو گی؟ ساحر نے سحر انگیز آواز میں شکوہ کرتے اس کے اسان ہٹا کر دیے، جس پر حکمہ نے ہڑبڑا کر سوچ کی دنیا سے قدم نکالتے حقیقت کی جہاں میں قدم رکھا اور سار جھکا گئی۔ جی وہ بھی آگے کچھ بولتی کہ پیچھے سے فیاض آگے بڑھا، ارے بھائی ہمیں بھی ملنے دے بابی سے، السلام علیکم۔ فیاض نے سہراب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے آگے ہو کر حکمہ کو دیکھا، بے سہتا اس کے یوں مداخلت کرنے پر سہراب کی گرفت حکمہ کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑ گئی، جس کو غنیمت جان کر وہ اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے دور ہوئی۔ سہراب نے دانت پیستے ہوئے فیاض کو دیکھا جو اس کا مزاح خراب کرنے پر سہراب کو دیکھتا آنکھ مار گیا تھا۔ ان کے پیچھے کڑا فردان متلاشی نظر سے پرداست رکھنے کے بعد اس دشمن جان کو ڈھونڈ رہا تھا۔ سرد نیلی آنکھیں منصرف ہوئی جو ہر کسی سے منحرف رہ سکتی تھی مگر اس کی ماں سے نہیں۔ ماریا نے مسکراہٹ ضبط کرتے آمنہ کے کان میں کچھ کہا، جس پر آمنہ بے سہتا مسکرا کر فردان کو دیکھنے لگی جو دنیا مافیا سے بے خبر اسی کو تلاش کر رہا تھا۔ جتنا اللہ تعالیٰ وہ خود کو سمجھتا تھا اتنا وہ در حقیقت تھا نہیں۔ آمنہ و ماریا مسکرا کر وہاں سے ہٹ گئی، ان کا ارادہ فردان مصطفیٰ کا انتظار ختم کرنے کا تھا۔ حکمہ سہراب کی نظروں سے ویسے ہی عاجزی اوپر سے کہ نیا لڑکا اس کی باتیں جو چھیڑ تو سہراب کو رہا تھا مگر مجال ہے جو اس ڈھیر شخص کو رتی برابر بھی فرق پڑتا۔ وہ یوں ہی دیدہ دلیری سے حکمہ کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کی تشنگی مٹاتا رہا۔ ہٹو تم دونوں، عاجز کر دیا میری نواسی کو مراد صاحب۔ حکمہ کی پریشان آنکھیں اور گلنار چہرے کو دیکھتے ہوئے معاملہ سمجھ کر آگے بڑھتے سہراب و فیاض کو حکمہ کے سر پر سے ہٹا گئے۔ حکمہ نے ان کو دیکھتے سکون کا سانس لیا تھا کہ اب کچھ وقت کے لیے ہی صحیح نجات تو ملے گی اس سے۔ آ جاؤ میری بیٹی، تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں۔ ڈارک بلو ٹوپیس میں ملبوس مکرم شخصیت کے مالک مراد علی خان نے اپنی کہانی اس کے آگے کی جو مسکرا کر اپنے ہاتھ ان کے بازو میں ڈالنے لگی ہی تھی کہ سہراب آگے آیا۔ آپ ایسے میری بیوی کو نہیں لے کے جا سکتے جنرل صاحب۔ وہ آنکھوں میں قطرہ سا لیے آگے بڑھتے کچھ اور بھی بولنے لگا تھا کہ مراد صاحب نے بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ تم چپ رہو، تمہاری بیوی ہی سے پوچھ لیتے ہیں، بتاؤ بیٹی چل رہی ہو؟ مراد صاحب نے سہراب کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، جبکہ اتنے ہی شیریں لہجے میں حکمہ سے استفسار کیا۔ جی نانا جان چلیے۔ اس کی دھیمی سریلی آواز میں سماعتوں میں رس گھولا مگر لفظوں نے سخت بدمزاجیہ تھا۔ مراد صاحب نے سہراب کو دیکھتے آئیبرو اچکائے، حکمہ کا ہاتھ تھامتے آگے بڑھ گئے۔ پیچھے کھڑا سہراب بے چین ہوتا ان کے ساتھ چلتی حکمہ کی پشت سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ تھا قہر کا ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کرتا واپس اسٹیج پر کھڑا ہوا، نظریں پورے حال کا جائزہ لے رہی تھی جس کے سامنے کی نشستوں پر اس کو حکمہ گرانبا کے ساتھ بیٹھی ان کے دوستوں سے بات کرتی نظر آئی۔ اس کے دماغ میں فوراً سہراب کا خیال آیا۔ جو ہی اس کے تلاش میں نظریں دوڑائی تو وہ فیاض اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ سنجیدہ کھڑا نظر آیا جس کی نظریں حکمہ پر ہی تھی۔ فردان نے مسکراتے ہوئے اس پار سے نظریں پھیر لی۔ اچانک بینڈ جو میوزک پلے کر رہا تھا اس نے سلو میوزک پلے کرنا شروع کر دیا۔ فردان نے نظریں پھیر کر روش کے آخری سرے پر دیکھا جہاں ماریا کے بیچ کوئی تھا، اس کا تجسس بڑھ گیا۔ ماریا نے ہاتھ پکڑ کر فرشتے کو آگے بڑھایا اور خود مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی جو ٹکٹکی باندھے فرشتے کو دیکھنے میں مشغول نظر آیا ان کو۔ وہ جو کافی دیر سے اس کا منتظر تھا، مضطرب بےتاب نگاہیں کب سے اس کی تاک لگائے بیٹھی تھی، سامنے سے اس کو آتا دیکھ ان کو قرار آیا۔ سفید پھولوں کی روش پر پر اعتماد چال چلتی خود سے کچھ قدموں کے فاصلے پر کھڑے فردان کا دل وہ ایک نئی روش پر دھڑکا گئی۔ اس سب سے یکسر انجان کے وہ بےتاب کھڑا نظروں کے ذریعے اسے اس بڑی پیکر کو اپنے دل میں اتار رہا ہے۔ فرشتے نے بھی چاہتی نظروں سے اسٹیج کے وسط میں کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا جو نہایت مکمل لگا اسے۔ وہ اگر چاند ہی تو فردان مصطفیٰ بھی سورج کی سی چاند رکھتا تھا، اپنی سحر انگیز شخصیت، اپنے رعب اور دبدبے سے مقابل کو زیر کر دینے والا۔ آج فردان مصطفیٰ کی سرد نیلی آنکھیں کچھ انکہے سے پیام دے رہی تھی ان کو جن کو فرشتے نے دور سے بھی محسوس کر لیا۔ ان آنکھوں کی بےتابیاں حد سے سواتھی آج اوہو لگتا ہے میں ان کو اچھی لگ رہی ہوں بس۔ اب جلدی سے تعریف بھی کر دے، ویسے خود بھی بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں آج۔ فرشتے نے فردان کی خود پر جمی والہانہ نظر کو دیکھتے یہ عرض کیا، شرمیلی دلکش مسکان سے اس کے تراشے ہوئے خوبصورت لبوں کو چھوا تھا۔ اس مسکان میں فردان کھو سا گیا۔ وہ اسٹیج کے نزدیک آئی، ابھی اسٹیپ کی جانب قدم اٹھانے ہی لگی تھی کہ فردان نے بے سہتا آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ اپنی چوڑی کشادہ سفید ہتھیلی پھیلا دی۔ میں آئی۔ فردان کی باری پرکشش آواز اپنے سر پر محسوس کرتے بے احتیاط اس کے 6 انچ کی پینسل ہیل میں مقید پیر ڈگمگاتے پلکیں لرز اٹھی تھی۔ ان آنکھوں کی حدت کے سبب
فردان نے آگے بڑھتے فوراً اس کے لرزتے وجود کو نازک پتلی کمر میں اپنے مضبوط بازو کا حصار ڈالتے سنبھالا تھا، ورنہ نہ جانے اتنے لوگوں کے مجمع میں کیا ہو جاتا۔ فرشتے نے بھی ڈوبتے دل کے دھڑکنوں کو قابو کرتے اس کے سفید بے داغ شر آگے سے دبوچ لی۔ فردان اس کے کامتے ہاتھ کا لمس اپنے دل کے مقام پر محسوس کرتے آنکھیں بند کرتا اس کی صورت سفید سراہی دار گردن پر جھکا۔ خوش قسمتی سے آج دیکھنے لائق لگ رہی ہیں آپ محترمہ۔ اس کی باری بوجھل سرگوشی فرشتے کے سماعتوں سے ٹکرائی، فرشتے جو آنکھیں میچے اس کی قربت اس کے وجود سے اٹھتی مہک پر پگھلنے جا رہی تھی۔ اس کی مدہوش شکن آواز میں کہی بات سن کر پٹ سے آنکھیں کھولتی اپنی پوری جان سے ہاتھ جو اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا وہیں اپنے لمبے نہن کھونپ گئی۔ فردان ان نہنوں کی چبھن خود پر محسوس ہوتا اس کی گردن پر ہی جھکے ہوئے مدھم کہکا لگا گیا۔ اس کی اس حرکت پر فرشتے کو لگا جیسے فردان کے کہکی کی آواز اس کی سانس سے کرنٹ کی صورت اس کے کھال میں اندر تک پیوست ہوئی ہوں، جسم کیا روح تک میں انکہا سا احساس جنم لینے لگا تھا۔ وہ باقاعدہ کانپتی جس پر اس کے وجود کی لرزش نے فردان کو بھی ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ فردان ایک گہری سانس میں فرشتے کے وجود سے اٹھتی مسرور کن خوشبو اپنے اندر اتارتے سیدھا ہوا اس کے چہرے کے تاثرات کو بانپنے لگا جو سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے بظاہر سرسری انداز میں اسے پوچھا، مگر آنکھیں فکر مند تھی سامنے کھڑی ابصرہ کے لیے۔ فرشتے نے تلخی سے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا۔ پریٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فردان مصطفیٰ، وہ زہر مار لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتی فردان کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے خود کو آزاد کرواتے ہوئے اسٹیج پر رکھے صوفوں کی جانب بڑھ گئی۔ اس سے دور ہونے پر فردان نے نہ جانے کیوں ایک کمی سے محسوس کی۔ اپنے دل میں ابلتے جذبات پر لعنت بھرتا وہ مڑ کر اسٹیج پر اس کی جانب بڑھ گیا جو اپنی جگہ پر بیٹھی مسکراتا حکمہ کو دیکھ رہی تھی۔ فردان اپنی پوری شان کے ساتھ بڑے دھڑلے سے اس کے برابر جا بیٹھا، بغیر اس کی جوابی کارروائی کی پرواہ کیے اپنے مضبوط بازو صوفے کی پشت پر پھیلاتے اس کے گرد حصار بھی قائم کیا تھا۔ فرشتے نے گردن اس کی جانب کرتے دانت پیس کر اس من مانی کرنے والے ضدی شخص کو دیکھا جس کی نگاہیں اس کے حسین چہرے کو براہ راست دیکھتے بہکنے لگی تھی۔ سرد نیلی آنکھوں پر سایہ بنی پلکیں بوجھل ہونے لگی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے میں یوں کھوئے ہوئے دیکھ کر نہ جانے کتنے فوٹوگرافر نے ان کی لاتعداد تصویریں نکالی۔ تمام مہمان بھی سراہتی ہوئی نظروں سے اسٹیج پر بیٹھے حسین کپل کو دیکھ رہے تھے۔ ایسے مت دیکھو، اس مجمع کی پرواہ نہیں کروں گا میں، خراب کر دوں گا یہ تمہاری لپسٹک۔ وہ بے خود ہوتا اس کی آتش نکالتی سنہری آنکھوں کو دیکھا، ہونٹوں پر نظریں جماتے ہوئے بوجھل سرگوشی میں گویا ہوا۔ فرشتے کا غصہ فوراً جاگتا بیٹھا، جس کی جگہ اب حیا نے لے لی تھی۔ وہ فوراً سیدھی ہوتی اپنی نظریں اس پر سے ہٹا گئی۔ اپنی کمر پر اس کی رینگتی مضبوط انگلیوں کو محسوس کرتے وہ کچھ آگے ہو کر بیٹھی جس پر فردان بے اختیار مسکرایا تھا۔ تمہارا اتنا تیار ہونا کارگر ثابت ہوا، نظریں تو ٹک رہی ہیں تم پر، ورنہ تو وہ لبیں چپنے ساتھ لگی بیٹھے فرشتے کو مضبوط محسوس ہوتے دیکھ ایک بار پھر آگ لگا گیا، جان بوجھ کر جملہ نامکمل چھوڑا تھا۔ فرشتے اس کی بات سن کر اب کی بار آئی برو اٹھاتے مسکرائے، حالانکہ مسکرائے چالاک شخص کی چالیں سنبھل رہی تھی۔ فردان جو اس کے آگ بگولا چہرے کو دیکھنے کا خواہشمند تھا، اس کے مسکرانے کے باعث گال پر پڑتے ڈمپل کو دیکھ پھر بہکنے لگا۔ اس کی سانسیں ایک بار پھر اس پر تنگ ہونے لگی تھی۔ ایک بات بتاؤ؟ فرشتے نے گردن موڑتے اس کا سر ہوتا چہرہ دیکھا جو کالر میں 2 انگلیاں ڈالے فرشتے پر سے نظریں ہٹائے ہوئے شرٹ ڈھیلی کر رہا تھا۔ مقابل بیٹھے فرشتے کے گال پر پڑتے اس دلکش گردے نے فردان کا تمام سکون غارت کر دیا۔ جو کچھ لمحوں پہلے مسرور سا تھا اب ٹھنڈی یہ بستہ سمندری ہواؤں کے باوجود شدید گرمی محسوس کرنے لگا۔ بقول اس کے خود اس لمحے فردان مصطفیٰ کے تمام لو ہارمونز شوٹ کر گئے تھے، جس سے صحیح معنیوں میں زندگی میں وہ پہلی بار بے بس ہونے لگا۔ دل چاہ رہا تھا ابھی باہوں میں بڑھتے اس کو یہاں سے لے کر کسی طرح گوشے میں اس کی مہکتی پاگل کر دینے والی سانسوں میں گم ہو جائے، مگر اپنے آپ پر فی الحال دیوانگی کی یہ مہر ثبت نہیں کروانا چاہتا تھا وہ۔ فرشتے نے آنکھیں سکڑ کر ٹائی ڈھیلی کرتے سرخ چہرہ لیے فردان کو دیکھا۔ عجیب سائیکو کیس لگا وہ اس کو اس لمحے۔ وہ مزید کچھ کہنے کے لیے لب وا کرنے ہی لگی تھی کہ فردان نے خمار آلودہ گہری سرخ ہوتی آنکھیں واپس اس کے چہرے پر ٹکا دی، ہاتھ کے اشارے سے اس کو بات کنٹینیو کرنے کا کہا۔ میں کہہ رہی تھی کہ آپ کی اتنی تیاری کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ابھی بھی آپ مجھے دیکھنے لائق نہیں لگ رہے۔
وہ جو بوجھل ہوتی نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ فرشتے کی زبان سے ادا ہوئے بات سن کر ان نیلی آنکھوں میں خمار کی سرخی جھٹکنے لگی، جس کی جگہ واپس سرد سپاٹ تاثرات نے لے لی تھی۔ البتہ لب سکون کے زیر اثر مسکرانے لگے۔ اس کے لفظوں نے اس وقت فردان کے لیے کسی اینٹیڈوٹ کا کام کیا تھا۔ نس نس میں جو سرور زہر کی طرح پھیلتے خون میں آتش برپا کر رہا تھا، ان لفظوں سے اس کے پھیلنے کی رفتار میں حد درجہ کمی واقع ہوگی۔ تھینک یو سو مچ سویٹی۔ فردان واپس اپنے اصلی انداز میں آتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے تمسا ہر بڑی سرگوشی کر گیا۔ فرشتے نے ابروج کھا کر اس کو دیکھا۔ اپنا وار حالی جاتا دیکھ وہ اندر ہی اندر جل ہی تو اٹھی تھی۔ دانت پیس کا وہ سیدھی ہوتی واپس بیٹھ گئی۔ دماغ شیطانی خیالات بن رہا تھا اس کو آگ لگانے کے لیے۔ فردان نے مبہم مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس کے نازک کمر کو اپنے مقابل دیکھا۔ وہ اس وقت صوفے کی کرسی سے ٹیک لگائے اپنے شاہانہ مغرور انداز دونوں پیر ایک دوسرے پر چڑھائے بیٹھا، ایک بازو پیچھے سے فرشتے کو حصار میں لیے ہوئے تھے۔ جس اینگل سے وہ اپنے مقابل بیٹھے فرشتے کو دیکھ رہا تھا، وہیں سے صرف اس کو فرشتے کا دہکتا رخسار نظر آیا، جس کو دیکھ وہ سمجھ گیا کہ بیچاری اپنا خون جلا رہی ہے۔ بلند بانگ کہہ کر لگانے کی خواہش اپنے دل میں دباتے ہوئے اس کے نظروں نے ایک بار پھر فرشتے کی بیک کو کور کیے۔ نیٹ اسکارف کے پیچھے نظر آتی اس کے ڈریس کو پیچھے سے فکس کرنے والی سفید ڈوریوں کو فوکس میں لیا۔ گداز لبوں پر گہری مسکان ابھری۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے انگلیوں کی مدد سے اس کے اسکارف کو پیچھے سے ذرا اونچا کیا اور ہاتھ کی رسائی ان ڈوریوں تک ممکن بنائی تھی۔ فرشتے جو اس کو جلانے کا موضوع سوچ چکی تھی، آپ نظریں انہماک سے تمام گیٹس کے چہروں پر ڈالتی اپنا شکار ڈھونڈ رہی تھی۔ ممن اس کی پر حرارت مضبوط انگلی کو ڈریس کی ڈوریوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے محسوس کر کے اچھل ہی پڑی۔ پتہ نے بر وقت اپنا پیچھے رکھا ہاتھ آگے لے جا کر اس کے پیٹ پر دباؤ ڈالتے اس کو کھڑے ہونے سے باز رکھا اور اس کو پیچھے گھسیٹتے فرشتے کی پشت کو اپنے کشادہ سینے سے لگا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری تصویریں کھینچ رہے ہیں سب؟ فرشتے نے نیٹ کے اسکارف میں سے چھن کر آتی اس کی گرم سانسوں کو اپنے کندھوں کی جلد کو جھلساتے ہوئے محسوس کر کے دبے غصے بڑی آواز میں کہا، تو کیا ہوا؟ اچھا ہے بہت سی عورتیں پاگل ہیں میرے پیچھے، مجھے تمہارے قریب یوں دیکھا وہ باز آ جائیں گی اپنی آئے دن کی بیکار حرکتوں سے۔ فردان نے ذرا آگے جھکا پیچھے سے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر فرشتے نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے گردن موڑتے اس کو دیکھا۔ دونوں کا چہرہ ایک دوسرے سے کچھ انچ کے فاصلے پر تھا۔ فرشتے جو آنکھوں میں غصہ لیے اس کو گھور رہی تھی، اس کی بے حد ہوتی سرد نیلی آنکھوں کو اپنے چہرے کے ایک ایک نقوش کو حصار میں لیتے دیکھ کچھ ٹھٹک گئی۔ فردان اس کے پار بدلتے تاثرات کو دیکھ مبہم سا مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا بغیر کسی کی پرواہ کیے اس کے گلابی تراشے ہوئے ہونٹوں پر جھکا۔ فرشتے نے بے اختیار سنہری آنکھوں پر سجی پلکیں گرا لی، جن کو دیکھتے وہ اس کے ہونٹوں سے انگلی سے بھی کم فاصلے پر رک گیا اور اب دلچسپی سے سانس روکے بیٹھے فرشتے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھول لو، کچھ نہیں کر رہا، مدھم مسکراتی آواز میں کہا گیا۔ فردان کی مغرور کھڑی ناک اس کی چھوٹی سی ناک سے مس ہوئی۔ اس کی سرسراہٹ بڑی آواز سن کر فرشتے آنکھیں کھولتی پیچھے ہوئی۔ زیادہ دوری نہ بنا سکی اس سے، کیونکہ اس کا مضبوط ہاتھ آبی کمر کے گرد حائل تھا۔ آپ نہایت برے انسان ہیں، جتنی آپ کی شکل بری ہے اتنا ہی آپ کا دل۔ آپ سے کئی گنا خوش شکل لوگ جہاں موجود ہیں، اپنی غلط فہمیاں تھوڑی کم کر لیں۔ فرشتے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہلکی آواز میں گہرائی چہرہ لہو چھلکانے کو تھا۔ اس کا یہ روپ دیکھتے فردان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ ہاں مجھے اندازہ ہو گیا ہے ابھی چند منٹ پہلے کتنا برا ہوں میں، کہ تم پہلے ہی آنکھیں بند کر گئی۔ جملہ نامکمل جان بوجھ کر چھوڑا گیا عجیب آنچ دیتا ہوا لہجہ تھا اس پل فردان مصطفیٰ کا، وہ خود ہی میں سمٹ گئی۔ آپ نہ مانیں لیکن چلیے میں آپ کو ہینڈسم لڑکا دکھاتی ہوں تاکہ آپ کی خوش فہمی کو کچھ بریک لگے۔ فردان نے اپنا ڈگمگاتا ہوا اعتماد بحال کرتے اس کے وجیہ چہرے پر سے نظر پھیرتے ہوئے واپس انہماک سے کچھ دیر قبل چھوڑے اپنی تلاش شروع کر دی۔ پیچھے بیٹھے فردان نے اس کی کمر کو اپنی گرفت میں آزاد کیا اور واپس سیدھا ہو کر اس کی پشت پر بازو پھیلاتے بیٹھ گیا۔ تمسا ہر بڑی نظر فرشتے پر ٹکی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ فرشتے کو پورے حال میں کوئی نہ ملے گا اس کے ٹکر کا۔ اس بار فرشتے کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑی۔ اپنی سیدھے ہاتھ پر اسٹیج سے کچھ فاصلے پر لگی پہلی میزوں پر اس کو سہراب کے ساتھ ہنس ہنس کا باتیں کرتا فیاض نظر آئے۔ لبوں کو شریر مسکان نے فوراً چھوا تھا۔ ایک سرسری سی نظر فیاض پر ڈالنے کے بعد فرشتے نے ایک بار پھر گردن موڑتے اپنے پیچھے بیٹھے فردان کو دیکھا،
جس نے آبرو اچکا کر اسے سوال کیا تھا کہ مل گیا۔ آنکھوں میں واضح اپنی شخصیت کو لے کر غرور تھا۔ ہاں مل گیا، وہ دیکھیے سہراب بھائی کے ساتھ مارون ٹکساڈو میں جو لڑکا کھڑا ہے، اف ہیئر سٹائل تو دیکھیں۔ فرشتے نے جان بوجھ کر اپنی آواز میں اشتیاق دھرتے ہوئے کہا۔ شرارت بھری آنکھیں فردان کے بدلتے تاثرات پر جمی تھی۔ اس کے لبوں سے نکلے لفظ کو سن کر فردان مصطفیٰ کے لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی۔ پل بھر کے اندر آنکھوں میں لہو اترا۔ وہ جانتا تھا مارون کلر کس نے پہنا ہے۔ فرشتے اس کے چہرے کے بدلتے سخت تاثرات کو دیکھ جہاں بے حد خوش ہوئی، وہیں ایک انجانا سا خوف بھی بیٹھ گیا تھا دل میں کہ اب کچھ الٹا نہ کر دے یہ ضدی انسان۔ فردان نے آگے بڑھتے فرشتے کا چہرہ سیدھا ہاتھ کی 2 انگلیوں میں بے دردی سے دبوچا۔ وہ سخت تھے ولی اس کا چہرہ اپنے مقابل لے آیا تھا۔ ایونٹ میں موجود بہت سے گیسٹ نے یہ منظر حیران نظروں سے دیکھا۔ فردان کے لیے فائدہ مند اس وقت یہ بات ثابت ہوئی کہ دنیا میں جس ایک انسان کی رائے سے اس کو فرق پڑتا تھا وہ ہارون اور آمنہ سے باتوں میں مشغول تھی اس وقت۔ فرشتے کو اتنی ملاقاتوں میں آج پہلی بار اپنے مقابل ان سرد آنکھوں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس کو جنون، وحشت اور بے پناہ اضطراب دیکھا تھا ان آنکھوں میں۔ میری بات کان کھول کر سن لو تم آج فرشتے فردان، تمہاری یہ سنہری آنکھیں میرے علاوہ آئندہ کسی اور مرد پر ٹھہری تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی جان تمہاری آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے لوں گا میں، اور دم کی نہیں سمجھنا۔ اس کو سمجھ آ رہی ہے؟ بہت کچھ باور کرواتا ہوا سرد سپاٹ لہجہ تھا۔ فرشتے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی اتر گئی۔ اس کی کھلی دھمکی سن کر تھوک نکل کر ہلکتار کرتے ہوئے اس نے سر کو اس بات میں جنبش دی، جس کو دیکھ کر فردان جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے آزاد کرتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ فرشتے کو بے احتیاط جبڑے میں شدید درد ہوا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آنے کے اسباب مرچی سی بننے لگی تھی ان میں۔ اس نے ڈبڈباتی آنکھوں سے خود سے دور جاتے اس عجیب سے شخص کو ورزشی پشت دیکھا۔ مشکل پہیلی لگنے لگا تھا وہ اس کو جس کا حل سمجھ سے قاصر تھی وہ۔ ارے یہ فردان بھائی کہاں غائب ہو گئے؟ ابھی تو اپنی دلہن سے چپکے بیٹھے تھے، فیاض نے سہراب کے کان میں کہا، جس پر اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر سٹیج پر دیکھا جہاں وہ حکمہ کے ہمراہ بیٹھی تھی۔ یہیں کہیں ہی ہوگا، تم ملے فرشتے سے؟ سہراب نے مسکراتے ہوئے فیاض سے استفسار کیا جس پر اس نے خوشی ملی۔ حیرت سے سہراب کو دیکھا، کتنا یونیک نام ہے اس کا، فرشتے خود بھی ایسے ہی لگ رہی ہیں۔ نہیں، اب تک براہ راست ملاقات نہیں ہو سکی، فیاض نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ دھیمی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسٹیج پر بیٹھی لڑکی کیوٹ سے لگی تھی، بالکل اس کے نام کی طرح۔ کاش یہ چیز وہ بھی دیکھ لے، سہراب نے مدھم آواز میں کہا، جس پر فیاض نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ کون؟ اس نے حیرت سے سہراب کو دیکھ سوال کیا تھا، جس پر سہراب اپنی چیئر گھسیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کسی تیسرے سے یہ موضوع شیئر کرنا اس کو مناسب نہ لگا۔ ہاں چل دیے، فیاض نے اس کو یوں بات نامکمل چھوڑتے دیکھ کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا جو اسٹیج کی جانب بڑھنے لگا تھا، کوٹ کے سامنے کے 2 بٹن بند کرتے ہوئے۔ پیانو میں نے اپنے لیے ہی رکھوایا ہے، سہراب نے گہری مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے کہا۔ سبز آنکھیں فرشتے سے بات کرتے حکمہ کو فوکس میں لیے ہوئے تھی۔ ہیں، پریکٹس ہے کیا؟ آپ تو سالوں پہلے بجاتے تھے یہ، اور کیا اپنی خوبصورت آواز بھی سنائیں گے آپ؟ فیاض نے خوشگوار حیرت سے کہا، جس پر سہراب نے سر کو اس بات میں ہم دیا تھا۔ فیاض تو کھل ہی اٹھا اس کی بات سن کر۔ اس نے فوراً وہیں رکا، برابر سے گزرتے ویٹر کو دیکھ روش کھول کر ڈانس فلور لگوانے کا کہا تھا۔ بابی اگر اجازت ہو تو اب اپنی بیگم کو کچھ دیر ساتھ لے جاؤں اپنے؟ سہراب کی گمبھیر آواز پر دونوں نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ وہ اپنی باتوں میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کے آنے کا اندازہ ہی نہ کر سکی۔ حکمہ نے سہراب کی والہانہ نظر کو خود بھٹکا دیکھ گھبرا کر فرشتے کو آنکھوں کے اشارے سے منع کیا جو ریڈی بیٹھی تھی۔ حکمہ کا ہاتھ سہراب کے ہاتھ میں دینے کے لیے، ارے کیوں نہیں بھائی، ضرور یہ لے کر جائیے، جو دل چاہتا ہے وہ کریں۔ فرشتے نے پرجوش ہوتے ہوئے حکمہ کا نازک ہاتھ جبر کر سہراب کے حوالے کیا جو اس عنایت پر بے پناہ خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے حکمہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے مسکرا کر اس کو دیکھا جو کھڑی ہونے کے لیے تیار نہ تھی، پر سہراب کی گرفت اپنے ہاتھ پر برتی دیکھ ناچار کھڑی ہو ہی گئی۔ سہراب فرشتے کا شکریہ سر کو جنبش دے کر ادا کر گیا، جس پر فرشتے نے خوش ہوتے ہوئے اس کو تھمز اپ دکھایا تھا۔ اتنا بھی کیا تغافل، میں کھا تھوڑی جاؤں گا تمہیں۔ سہراب نے اپنے ساتھ چلتی حکمہ کے حجاب سے ڈھکے کان سے سرگوشی مسکراتی سرگوشی کی، جس پر حکمہ نے ہڑبڑا کر اس کو دیکھا۔ ایسے بھی کوئی بات نہیں ہے،
حکمہ نے لرزتے لہجے میں کہا، جس پر سہراب کا مدھم دل فریب کہکا اس کے گرد گونجا تھا۔ چلو یہ کچھ گھنٹوں بعد دیکھیں گے، سہراب نے زومانی بوجھل لہجے میں کہتے اس کی سماعتوں کو سن کر دیا تھا۔ اس کی گرفت میں حکمہ کا نرم ہاتھ جی جان سے کانپ اٹھا۔ سہراب نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنی پکڑ سے آزاد کرتے اس کو پیانو کے دوسری طرف لگے سیاہ ماربل کے بینچ پر بیٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ خود بھی اس کے برابر ٹک گیا۔ ایک نظر خود کو حیران نظروں سے تکتی حکمہ کو دیکھنے کے بعد اس نے پیانو پر لگا مائک سیدھا کیا تھا۔ حال میں گونجتی اس کی باری پرکشش آواز پر وہاں موجود تمام افراد نے خوشگوار حیرت سے اس اسٹیج پر پیانو کے پاس بیٹھے خوبصورت کپل کو اشتیاق بھری نظروں سے دیکھا، اور پھر حال میں تالیاں گونج اٹھی تھی۔ حکمہ اس کی زبان سے خود کے لیے ادا ہونے والے لفظوں کو سن کر حیا سے سرخ پڑ گئی تھی۔ اس شخص کی محبت بہت جلد اس کو بھی پاگل کرنے والی تھی۔ سہراب طالب کی طرح السلام علیکم بابی، کیسی ہیں آپ؟ صوفے پر بیٹھی دونوں کو چمکتی آنکھوں سے تکتی ان کی خوشی میں انہی کی طرح خوش ہوتی فرشتے تالیاں بجا رہی تھی۔ کسی کی انجان مگر مہذب آواز سن کر آواز کی سمت پلٹی۔ سامنے کھڑے مسکراتے ہوئے اسی مارون ٹکساڈو والے لڑکے کو دیکھ فردان کی سرد آواز فرشتے کے کانوں میں گونجی تھی۔ چہرہ منٹوں میں زرد پڑنے لگا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ فرشتے نے حلق تار کاٹ کے سوال کیا۔ نظر جہاں وہاں فردان کی تلاش میں دوڑی مگر سرد شکر وہ کہیں نہ تھا۔ ویسے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کیسے ہیں؟ چلیے میں بتا دیتا ہوں، خود ہی میں ٹھیک اور اپنا دیور کہہ سکتی ہیں آپ مجھے، فیاض نے ہلکے پھلکے انداز میں اس کو بتایا۔ میرا شوہر آ گیا تو تم ٹھیک نہیں رہو گے۔ فرشتے ہنوز وسیع حال میں نظریں گھما رہی تھی، دبی آواز میں منہ میں بڑبڑائی جو فیاض نہ سن سکا۔ کچھ کہا آپ نے؟ فیاض نے اسے استفسار کیا، جس پر فرشتے نے نظریں اس کے جانب کرتے ہینڈسم تھوڑے لمبے سیاہ بالوں والے فیاض کو دیکھا۔ نہیں جی، میں نے کچھ نہیں کہا، وہ مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے گویا ہوئی فیاض کو اس کا رویہ سمجھ آیا تھا۔ اوکے، میں ذرا پیچھے ساؤنڈ سسٹم چیک کر کے آتا ہوں تاکہ سہراب بھائی پلے کرنا شروع کرے۔ فیاض اپنی ابرو سہلانے نہ سمجھی سے اس کو دیکھ پلٹ گیا، جس کی بات سن کر فرشتے نے سکون کا سانس لیتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے خود پر لدا بوجھ نیچے لٹکا تھا۔ شکر چلا گیا، ورنہ میرا وحشی شوہر آج اس کو گنجا کر دیتا۔ فردان کی جنون سے بھرپور نیلی آنکھیں اور فیاض کے سلکی بلیک بالوں کو یاد کرتے ہوئے فرشتے نے جھرجھری سی لی تھی اور واپس سہراب اور حکمہ کی جانب متوجہ ہوگی جو پیانو پلے کرنے ہی لگا تھا۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی ہارش ہو گیا اس کے ساتھ۔ وہ اس وقت سمندر کی سرد تیز چلتی لہروں پر اپنی سمندر جیسی سرد نیلی آنکھیں جمائے کھڑا کرتا اپنے سانسیں سگریٹ کے دھوئیں میں جھونک رہا تھا۔ کچھ لمحوں پہلے کیے کہ اپنے عمل پر وہ سخت پشیمان تھا۔ فرشتے کے لبوں سے کسی دوسرے مرد کا ذکر سن کر اس کا خود پر اختیار ہی نہ رہا۔ غصہ چھوٹا لفظ تھا جو اس لمحے فردان مصطفیٰ نے محسوس کیا۔ یہ سب پہلی بار ہو رہا تھا اس کے ساتھ، مگر جس مہلک مرض میں وہ مبتلا ہو چکا تھا، نتیجہ تو یہی نکلنا تھا اس کا۔ اچانک دور حال کی جانب سے اس کو پیانو کی مدھر آواز سنائی دی، جس نے اس کو دماغ میں چلتے مختلف خیالوں سے باہر کھینچا۔ پیانو کی آواز سن کر وہ سمجھ گیا سہراب صاحب اپنے بچپن کا شوق پورا کر رہے ہیں ابھی۔ اس نے سگریٹ کا گہرا آخری کش لیتے ہوئے بچی ہوئی سگریٹ باری بورڈ کے نیچے مس لیے واپس مڑ کر قدم حال کی جانب بڑھا دیے۔ پرانا خوبصورت گیت اپنے جذبوں کی عکاسی کرنے کے لیے اس نے چنا تھا۔ حکمہ نے متاثر ہوتی نظر سے اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا جس کی انگلی مہارت سے پیانو کی کیز پر چل رہی تھی۔ حکمہ نے ذہن کے پردوں پر ان دونوں کی پہلی ملاقات چھم سے لہرائی۔ پہلی دفعہ میں اس کو سہراب کی آواز کس قدر پر اسرار لگی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ پر اسرار باری آواز اتنی خوبصورت بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ وہ یک تک بنا پل کے جھپکائے آنکھیں باندھ کیے گانا گاتے سہراب کو دیکھا کہ کتنا دلکش، کتنا مکمل تھا وہ۔ پھر اس نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا جو اتنی محبت کر بیٹھا ہے مجھ سے؟ حکمہ کے دل نے اس سے سوال کیا تھا۔ آنکھوں میں نہ جانے کیوں نمی اترنے لگی۔ سہراب نے اگلا جملہ گاتے ہوئے آنکھیں کھول کر گردن موڑتے محبت سے لبریز نظروں سے حکمہ کی جانب دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی گمبھیر دل فریب آواز سن کر ڈانس فلور پر بہت سے کپلز ماحول کے فضو خزی، سمندر کی سرد ہواؤں اور پیانو کی جادوئی آواز میں کھوئے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے سلو بیٹ پر خود میں کھو گئے تھے۔ وہ ساحر اپنی سبز آنکھیں گمبھیر آواز سے اس پر سحر پونک رہا تھا۔ حکمہ اس کو دیکھ کہی گئی جو اس کی آنکھوں میں نمی تیرتے دیکھ خود پر ضبط کرتے واپس پیانو کی طرف نظریں کیے گانے لگا۔ صوفے پر بیٹھی فرشتے ان دونوں کو یوں اچانک
یوں ایک دوسرے میں گم دیکھتے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے کھل کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے اندر تک سکون اتر رہا تھا۔ حکمہ اور سہراب کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھتے سکون بھی اتنا کہ وہ اپنی حالت یکسر فراموش کر بیٹھی کہ اس کا بھی شوہر ہے جو اس کو بیچ فنکشن میں چھوڑ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ حال میں داخل ہوتے فردان کا استقبال ماحول کی منی ہیسی نے کیا تھا۔ بے اختیار اس کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے، تبھی حال میں لگے تمام برقی کمکموں کو روشن کر دیا گیا تھا۔ سنہری روشنی، ٹھنڈی سمندی ہوائیں، پیانو کی دھن اور سہراب کی آواز سماعتی کیفیت میں مبتلا کر گئی اس کو۔ نظریں خود بخود اس کی تلاش میں اٹھی تھی جو اسٹیج پر اکیلی بیٹھی فردان کو نظر آئی۔ لوگوں کے درمیان سے گزرتا وہ اس تک پہنچا۔ اسٹیج پر پہنچ کر اس نے فرشتے کو دیکھا جو دل سے پیانو کے قریب ان دونوں کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ یہ لڑکی محبت کے علاوہ بھی انکہے جذبوں سے روشناس کروا رہی تھی اس لاپرواہ انسان کو۔ فردان نے بڑی گمبھیر آواز پر فرشتے نے گردن موڑتے چونک کر اس کو دیکھا اور پھر اپنے آگے پھیلی اس کی کشادہ ہتھیلی کو بالکل کسی فیری ٹیل کا پرنس چارمنگ لگا تھا۔ وہ اس وقت اس کو ایک ہاتھ کمر پر فولڈ کیے کھڑے اور اس کے آگے پھیلائے۔ فرشتے کو صاف انکار کرنا کچھ مناسب نہ لگا۔ اس نے سہولت سے معذرت کرتے ہوئے نگاہیں واپس پیانو کی جانب مرکوز کر دی جہاں سہراب گانے کے شروع کے بول ختم ہو جانے کے بعد پیانو پلے کر رہا تھا۔ فردان نے ذرا نیچے کو جھٹکتے اس کے چہرے پر پرتپش سرگوشی کی اور ہاتھ آگے بڑھتے گود میں رکھا اس کا ہاتھ تھام لیا، مگر فرشتے اس کے پیچھے چلتی ہوئی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ گھبراتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی۔ سہراب کے گائے ہوئے لفظوں پر فردان نے گردن موڑتے اپنے شریک حیات کو والہانہ نظروں سے دیکھا۔ فرشتے کے مگر کا جواب دینے کی اب ضرورت نہ بچی تھی۔ ڈانس فلور کے بس میں آ کر اس نے فرشتے کا لرزتا ہوا نرم ہاتھ اپنے چوڑے کندھے پر رکھا اور اپنا مضبوط بازو اس کے نازک کمر میں حال کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ کی 5 انگلیاں فرشتے کی انگلیوں میں پھنساتے ہوئے وہ اس کو اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ فرشتے، اس کی قربت، اس کی پرحدت سانسیں گہری نظروں پر جی جان سے لرز گئی۔ زندگی میں اس سب کے بارے میں جو سوچا تھا وہ تمام سوچیں گھاس چرنے جا چکی تھی۔ اس پل فرشتے کی لیکن اتنا ضرور تھا کہ اس کو اپنی فیری ٹیل شروع ہوتے نظر آئی۔ آج چہرے پر آسودگی بڑی مسکراہٹ ابھری تھی۔ فردان دلچسپی سے اس کے چہرے کے پل پل بدلتے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے کہا تھا وہ لیڈ کرے گا تو اس پل وہ واقعی ایسا کر رہا تھا۔ فرشتے اس کی باہوں میں گانے کے سحر انگیز بولوں میں کھوئی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ہلکے سٹیپس لے رہی تھی۔ فردان کی والہانہ نظروں سے بچنے کے لیے اس نے اپنا ماتھا اس کے چوڑے شانے پر ٹکا لیا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ گھومتا ہوا بے سہارا اس کے کان پر جھکا۔ لہجے میں ندامت تھی۔ فرشتے نے اپنے کان کی لو پر اس کی سانسیں محسوس کرتے سر اٹھا کر حیرت سے فردان کو دیکھا۔ وہ پل پل حیران ہی تو کر رہا تھا اپنے بدلتے ہوئے روپ سے اس کو۔ اس کی آنکھوں میں لکھی سوالیہ تحریر کو پڑھ کر اس نے فرشتے سے کہا، جس پر فرشتے نے ملامت سے مسکراتے ہوئے واپس اپنا ماتھا اس کے کندھے سے ٹکا لیا۔ وہ اس وقت کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ دونوں کے درمیان جب مقابل انسان بنا ہوا تھا تو وہ کیوں اس کے طیش کو بلا وجہ دعوت دیتی۔ اٹس اوکے، اتنی آسانی سے معافی مل جانے پر وہ پہلے تو حیران ہوا، پھر طمانینت اپنے اندر تک سریے سے اترتے محسوس کر کے مسکرا دی۔ اس نے نامحسوس انداز میں فرشتے کے گرد قائم اپنا اثر تانگ کیا تھا۔ اس کو خود میں بینتے پیانو پر بدی مدم آواز میں کھوتے ہوئے اس نے جھک کر فرشتے کے وجود سے اڑتی دل فریب مہک اپنے اندر اتارتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ لاسٹ لائن پر سہراب نے حکمہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ گانے کا ایک ایک بول اس کی کیفیت، اس کی بے پناہ محبت کی عکاسی کر رہا تھا۔ حکمہ جو بس اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ سہراب کی سبز آنکھوں میں محبت کا جہان آباد دیکھ اس کی آنکھوں سے آنسو موتی کی صورت ٹوٹ کر اس کے گال پر پھسلا، جو آگے ہاتھ بڑھتے سہراب نے اپنی انگلی کے پور پر چون لیا۔ آنکھوں سے اس کو سختی سے نہ رونے کی تنبیہ کرتے ہوئے وہ مائک تھامتا آگے ہوا۔ تھینک یو، اس کی بڑی آواز حال میں گونجی، جس کے بعد سنہری مدم روشنیوں کی جگہ سفید روشنی نے لے لی تھی۔ ڈانس فلور پر تمام کپلز گیت ختم ہو جانے اور نارمل لائٹس روشن ہونے پر ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے دیکھ تالیاں بجانے لگے۔ سہراب نے آگے بڑھ کر فوراً مائک کا بٹن آف کیا اور حکمہ کی جانب الٹا، کیوں روئی تم؟ آواز میں سختی تھی۔ اس کی گود میں رکھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے استفسار کیا۔ وہ میں بس ایسے ہی۔ حکمہ کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ اب اس کو کیا بتاتی، جس پر سہراب نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ خبردار، جو آئندہ ان آنکھوں کو تکلیف دی تم نے، کبھی آنسو نہ دیکھوں اب میں ان میں۔ سہراب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے آہستگی سے کہا، جس پر حکمہ نے مسکراتے ہوئے سر کو اس بات میں جنبش دی تھی۔
واہ بھائی، مزہ ہی آ گیا، آپ تو آج بھی اتنا اچھا پیانو پلے کرتے ہیں۔ اتنے میں فیاض بھی ان دونوں تک آ گیا، اس کی بے وقت آمد پر سہراب ساتھ بات مزہ ہوا تھا۔ تم آئے وہاں سے چال کر، یقیناً تم نے دیکھا ہوگا کہ ہم بزی ہیں، تو کیا آنا ضروری تھا تمہارا؟ سہراب حکمہ کے گالوں پر ملامت سے انگوٹھے پھیرنے کے بعد اس کا چہرہ آزاد کرتے فیاض کی جانب بڑھا، جو اس کی بات سن کر دل جلی مسکان لبوں پر سجائے اس کو دیکھ رہا تھا۔ بھابھی دیکھ رہی ہیں آپ کس قدر ناروا سلوک کر رہے ہیں یہ آپ کے چھوٹے سے دیور کے ساتھ؟ فیاض احمد کی طرف دیکھتے ہوئے معصوم بن کر بولا، جس پر وہ مسکرا دی۔ چلو بچوں، کیک کٹنگ سیریمنی کر لیں تاکہ گیسٹ جانا شروع ہو۔ گرینڈپا ان تینوں کی جانب آئے، جن کی بات سن کر وہ سب کھڑے ہوتے ٹیبل کے پاس بڑھ گئے جہاں فرشتے و فردان بھی کھڑے تھے، اور ان دونوں کے سامنے ٹیبل پر وائٹ بڑا سا ویڈنگ کیک رکھا ہوا تھا۔ حکمہ نے فرشتے کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا جو فردان کی والہانہ نظروں سے عاجز آدھی کیک کو دیکھ رہی تھی۔ حکمہ اس کو خود کے لیے پہلی بار خوش دیکھ مطمئن ہوگی کہ فرشتے کی زندگی میں بھی سب نارمل ہونے لگا تھا۔